بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو ایک بوڑھے کو دیکھ کر پہچان نہ سکے تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا ابلیس ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا تم یہاں کس لیے داخل ہوئے؟ اس نے کہا میں اس لیے داخل ہوا تاکہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں کو خراب کروں اور ان کے دل میرے ساتھ ہو اور بدن آپ کے ساتھ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے دشمن یہاں سے نکل جا۔ شیطان نے کہا 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے میں لوگوں کو گمراہ و ہلاک کرتا ہوں، میں ان میں سے 3 تو آپ کو بتا دوں گا لیکن 2 نہیں بتاؤں گا، لہٰذا آپ مجھے کشتی سے نہ نکالیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی طرف وحی فرمائی کہ آپ کو ان 3 کی ضرورت نہیں، اس کو حکم دے کہ وہ 2 چیزیں بیان کرے۔ ابلیس نے کہا میں انہیں 2 چیزوں سے لوگوں کو ہلاک و گمراہ کرتا ہوں، وہ 2 چیزیں یہ ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پہلا حسد، اسی کی وجہ سے میں ملعون ہوا اور شیطان مردود ہوا۔ دوسرا حرص، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے پوری جنت حلال فرما دی اور حضرت آدم کو جنت میں ہمیشہ رہنے کی خواہش دی، اسی حرص کی وجہ سے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تو اس نے کہا اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور آپ سے کلام فرمایا، میں بھی خدا کی مخلوق میں سے ہوں، میں نے گناہ کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ اپنے پروردگار بزرگ و برتر کی بارگاہ میں میری سفارش کریں کہ وہ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تیری حاجت پوری کر دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابلیس سے ملے اور فرمایا مجھے یہ حکم ملا ہے کہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر تو تیری توبہ قبول کر لی جائے گی۔ تو ابلیس نے تکبر کیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا میں نے اس کو زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو کیا اب اس کے مر جانے کے بعد اسے سجدہ کروں؟ پھر ابلیس نے یہ بھی کہا اے موسیٰ میرے حق میں اپنے رب کے حضور آپ کی سفارش کرنے کی وجہ سے آپ کا مجھ پر کچھ حق ہے، لہٰذا آپ 3 مواقع پر مجھے یاد کر لیا کرے، ہلاکت کی 3 ہی جگہ ہیں، غصے کے وقت مجھے یاد کیا کرے اس لیے کہ اس وقت میرا چہرہ آپ کے چہرے میں ہوگا اور میری آنکھیں آپ کی آنکھوں میں لگی ہوگی اور میں اس وقت آپ کے خون میں دوڑ رہا ہوں گا۔ 2 لشکروں اسلام و کفر کے درمیان جنگ کے وقت بھی مجھے یاد کرے کہ اس وقت بھی میں ہی انسانوں کے پاس آتا ہوں اور اس کو اس کی اولاد بیوی بچے یاد دلاتا ہوں تاکہ وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے۔ نامحرم عورت کی مجلس میں بیٹھنے سے بھی آپ گریز کریں کیونکہ میں اس کا آپ کے پاس اور آپ کا اس کے پاس قاصد بنا ہوتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کشتی نوح میں سب سے پہلے چونٹی داخل ہوئی اور سب سے آخر میں گدھا داخل ہوا اور ابلیس گدھے کی دم سے لٹک کر داخل ہوا۔ ابن ابی حاتم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں جانوروں میں سب سے پہلے چونٹی کو سوار کیا اور سب سے آخر میں گدھے کو۔ جب گدھا داخل ہوا تو گدھے نے اپنا اگلا حصہ کشتی میں داخل کیا تو ابلیس اس کے دم سے لٹک گیا جس کی وجہ سے گدھا اپنے پاؤں اٹھا نہ سکا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اس سے فرمانے لگے تجھے خرابی ہو داخل ہو جا، تو اس نے پاؤں اٹھائے مگر اٹھا نہ سکا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا خرابی ہو پوری طور پر داخل ہو جا اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو۔ آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کلمہ فرمایا تو شیطان نے گدھے کا رستہ صاف کر دیا اور گدھا اندر داخل ہو گیا اور شیطان بھی اس کے ساتھ ہی داخل ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا اے اللہ کے دشمن تجھے کس نے داخل کیا؟ اس نے کہا کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ داخل ہو جا اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا چل میرے پاس سے نکل جا۔ ابلیس نے کہا آپ کو اپنے ساتھ مجھے سوار کرنا لازمی ہے
کیونکہ مجھے قیامت تک مہلت مل چکی ہے اور اللہ تعالیٰ اس طوفانی عذاب سے مجھے اس کشتی کے ذریعے بچائے گا۔ چنانچہ یہ کشتی کی چھت پر سوار رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے گدھے کو کشتی میں سوار کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے گدھے کے دونوں کان پکڑے تو ابلیس نے اس کی دم پکڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کو اپنی طرف کھینچنے لگے اور ابلیس ملعون اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان داخل ہو جا، تو گدھا داخل ہو گیا اور ابلیس بھی اس کے ساتھ داخل ہو گیا۔ جب کشتی روانہ ہوئی تو ابلیس اس کے دم میں بیٹھ کر گانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تجھے خرابی ہو، تجھے کس نے اجازت دی؟ ابلیس نے کہا، آپ نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، میں نے کب اجازت دی؟ ابلیس نے کہا، جب آپ نے گدھے سے کہا، اے شیطان داخل ہو جا، چنانچہ میں آپ کی اجازت سے داخل ہو گیا۔ ابن ابی حاتم حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ساتھ کشتی میں ہر مخلوق کا جوڑا لے لیں اور ایک فرشتہ بھی اپنے ساتھ لے لیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر مخلوق سے ایک ایک جوڑا بٹھا لیا، لیکن انگور باقی رہ گئے۔ تو ابلیس ملعون نے آ کر کہا، یہ تو سب میرے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرشتے کی طرف دیکھا کہ تمہارا کیا رائے ہے؟ فرشتے نے کہا، ابلیس آپ کا شریک و حصہ دار ہے، آپ اس سے عمدہ شراکت کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، بہت اچھا، 2/3 میرے ہوں گے اور 1/3 اس کا ہوگا۔ فرشتے نے پھر کہا، یہ آپ کا شریک ہے، آپ اس سے بھی اچھی شراکت کا معاملہ کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آدھا میرا اور آدھا اس کا ہوگا۔ تو ابلیس نے کہا، نہیں، بلکہ یہ تو سب میرے ہی ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرشتے کی طرف دیکھا تو فرشتے نے کہا، یہ آپ کا شریک ہے، آپ اس سے اچھی شراکت کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، بہت اچھا، میرا 1/3 اور اس کا 2/3۔ فرشتے نے کہا، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ محسن ہیں، آپ اس کو انگور کی شکل میں کھائیں گے اور یہ کشمش بنا کر اور جوس بنا کر 3 دن تک پیے گا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ شیطان لعین نے حضرت نوح علیہ السلام سے انگور کی لکڑی کے متعلق جھگڑا کیا اور کہا کہ یہ میری ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری ہے۔ تو ان دونوں نے صلح اس پر کر لی کہ اس کا 1/3 حضرت نوح کی ہوگی اور 2/3 شیطان کی ہوگی۔ حضرت کعب سے راوی فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کرنے کا خواب دیکھا تو شیطان نے کہا، اگر میں نے اس کو اس موقع پر فتنے میں نہ ڈالا تو پھر کبھی بھی ان کو فتنوں میں نہیں ڈال سکوں گا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر نکلے تو شیطان حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا اور پوچھا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت سارہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے کسی کام کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ اپنے کسی کام سے اسے نہیں لے گئے بلکہ وہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ حضرت سارہ نے پوچھا، وہ اپنے صاحبزادے کو کیوں ذبح کریں گے؟ شیطان نے کہا، ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت سارہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے اپنا رب کا حکم مانا تو یہ انہوں نے بہت ہی اچھا کیا۔ تو شیطان وہاں سے نامراد نکلا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہا، تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے فرمایا، اپنے کسی کام سے لے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، نہیں، بلکہ وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، وہ مجھے ذبح کیوں کریں گے؟ شیطان نے کہا، ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے پھر تو وہ اسے ضرور کرے۔ چنانچہ شیطان انہیں چھوڑ کر بھاگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور پوچھا، آپ اپنے صاحبزادے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ایک کام سے لے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، آپ اسے کسی کام سے نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ آپ اسے ذبح کرنے ہی کے لیے لے جا رہے ہیں۔
حضرت ابراہیم نے فرمایا میں اسے کس لیے ذبح کروں گا؟ شیطان نے کہا آپ کا گمان ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو میں ضرور کروں گا۔ چنانچہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور شیطان اپنے پیروی کرانے سے مایوس ہو گیا۔